آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں. ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے. جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی. اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں. تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر ایک، بدنیتی سے گھٹتی ہے. جو بدنیت انسان ہوگا نا اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں. کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ. جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ عاجز آپ حضرات کو وہ شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پنجابی کا کلام بہت معروف ہے. فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑی چھیاں نو. ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا. تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو. اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملتا کرتا ہے. تو بھائی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی. کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں. کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں. تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بدنیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کی مناسبت سے ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا. اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی دودھ کوئی انار کا جوس پلاؤ. وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا. اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا. اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ. مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا. وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے. پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنایا. تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی. اور دوسری چیز معصیت ہے، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے. اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں.
تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں، مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو، لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں۔ رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامن ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں۔ اور پردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا ہے، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے۔ تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہا۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت، بارک لنا فی الموت، اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں۔ ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے۔ جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابعدار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی۔